پتہ ہے قربانی سنت ابراہیمی تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیوں بنایا؟ آخر کیوں حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھا اور ان کی اس قربانی کے اعزاز میں سب مسلمانوں پر قربانی کو فرض کر دیا گیا؟ سنت ابراہیمی کا نام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں ان کو اللہ پاک کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ پاک کی رضا کی خاطر اللہ پاک کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ ایک خواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے دکھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسے ایک خواب سمجھ کر درگزر بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا۔ تو جواب میں حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ اپنے ایک خواب کی بنیاد پر اپنے لخت جگر کو قربان کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے بیٹے کا جواب یہ تھا کہ اے میرے والد محترم، آپ کو اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہوا ہے آپ اللہ پاک کے حکم کو پورا کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹے نے اللہ پاک کے فیصلے پر اتفاق کیا اور اف تک نہ کی، اور نہ ہی اللہ پاک سے دربار میں کوئی عرضی کی، نہ کوئی گزارش کی۔ باپ نے خواب دیکھا اور بیٹے نے کہا کہ اس خواب کو آپ حقیقت میں بدل دیجئے، انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں وہ صابرین میں پائے گا۔ تو پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے اس فیصلے کی تکمیل کی تو نہ صرف اللہ پاک نے انہیں ان کی اولاد واپس کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک قائم رکھا، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا اور دین اسلام کا ایک اہم رکن بھی۔ جانتے ہیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا اور ان کی آزمائش کی تکمیل پر انہیں اتنا زیادہ کیوں دیا؟ اس کا جواب قرآن مجید کی اس آیت سے مکمل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی آزمائش ایک انسان کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آزمائش سے گزارا گیا۔ ایک طرف اولاد کی محبت تھی تو دوسری طرف اللہ پاک کی محبت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہمت اور سمجھداری کے ساتھ دنیا کی محبت کو، اولاد کی محبت کو اپنے رب کی محبت پر غالب نہیں آنے دیا، بلکہ اللہ پاک کی محبت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی دنیا کی محبت پر غالب آ گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک تک نہ ہماری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک ہماری نیت اور تقوی پہنچتا ہے۔ اور اس بات کو سورہ الحج کی اس آیت میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اسی بات کا ثبوت ہے۔ لہٰذا کبھی خود کو اور اپنی خواہشات کو اللہ پاک کے حکم اور اللہ پاک کی رضا اور محبت پر غالب مت آنے دیں۔ اللہ پاک کے ہر حکم کو خوش دلی سے مانیے، اس کی رضا پر راضی ہو جائیے، اور اس پاک ذات کو محبوب رکھیں اور سب سے اوپر رکھیں۔ انشاءاللہ نہ ہی دنیا میں کبھی غم اور سکون کا شکار ہوں گے آپ، اور نہ ہی آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔